بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مشاہدین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ مجموعہ ہے کس بات کا؟ رحمتوں کا مجموعہ ہے، برکتوں کا مجموعہ ہے، نعمتوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اور ان بہت سی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت جو ہمیں رمضان المبارک میں ملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے عمرے کی ادائیگی۔ عمرہ تو پورا سال ہم کرتے ہیں، لیکن رمضان کا عمرہ یہ کیا ہے؟ بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ کون بتلا رہا ہے؟ وہ بتلا رہے ہیں جن کی طرف وحی آتی ہے۔ کیا بتلا رہے ہیں؟ کہ جو عمرہ رمضان المبارک میں کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس کو اجر و ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اتنا اجر و ثواب ملے گا جس طرح کسی نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اور یہ احادیث مبارکہ میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ امام ابی داؤد اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ فرماتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے، ایک ہی حج ادا کیا ہے آپ نے۔ جب آپ حج کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کریں گے۔ اور انہی جانے والوں میں ایک انصاری خاتون بھی ہیں، وہ بھی اپنے شوہر سے کہتی ہیں سنو میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کروں، میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ شوہر کہتا ہے میرے پاس سواری کا انتظام نہیں، وہ جو ایک اونٹ تھا وہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب میرے پاس سواری نہیں۔ وہ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں، پھر اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا سلام عرض کرنا اور ان سے سوال کرنا کہ میری بیوی یہ سوال کرتی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے ہم حج پہ نہیں جا سکتے، لیکن اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جسے میں کروں تو مجھے وہ ثواب مل جائے جو آپ کے ساتھ جانے والوں کو ملنے والا ہے حج پر؟ چنانچہ اس کا شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جا کے اپنی بیوی کا سلام عرض کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میری بیوی نے سوال کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات کو سنتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں سنو اپنی بیوی کو میرا سلام دینا اور اس سے کہنا رمضان المبارک میں جو عمرہ ادا کرنا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما، ہمیں بھی رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر اترے تو فرشتوں کے سردار بنے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ سید الانبیاء بنے۔ قرآن امت محمدیہ پر اترا تو وہ دنیا کی بہترین امت بنی۔ قرآن رمضان میں اترا تو رمضان سب سے افضل مہینہ بنا۔ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو وہ بہترین رات بنی۔ قرآن جس انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے ہم نے بہترین بندوبست کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر روز رات کو پڑھی جانے والی تراویح کا خلاصہ ہر روز صبح نشر کریں گے تاکہ رمضان کی اصل روح تقویٰ کو حاصل کیا جا سکے۔ امید ہے کہ ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں آپ اپنے گھر والوں اور احباب کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ یہ ویڈیوز اور ٹیکسٹ ان سے ضرور شیئر کیجیے۔ یہ 15 منٹ کا پروگرام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا موجب ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی والہ صلو علی